ملک کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے، اس وقت مسلمانوں پر چاروں طرف ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہے تو بے جانا ہوگا کہ آزادی کے بعد سے جن لوگوں پر مسلمانوں نے تکیہ کیا تھا، وہی پارٹیاں ان کو ہاتھ دیتی رہیں اور ہوا دیتی رہیں اور ان کو پریشان کرتے رہیں۔ اس حالت میں بھی فرد واحد نے، اسد الدین اویسی صاحب نے تمام مسلمانوں کو ان کی اہمیت جتائی اور بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں۔ اس کے لیے تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے تحت سب کو اکٹھا ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ انہوں نے نعرہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ آزادی کے بعد سے تمام سیاسی جماعتیں، تمام مسلمان لیڈروں کو، بڑے بڑے قائدین کو اپنے آگے سر جھکانے پر مجبور کرتی تھی۔ مسلمانوں کا نام بڑے بڑے نیتاؤں کا، بڑے بڑے سرماؤں کا اور بڑے بڑے شرفا کا اور بڑے بڑے مالداروں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ بڑے بڑے پارٹی، چھوٹے موٹے پارٹی کے لیڈروں کے سامنے سر بسجود ہو جاتے تھے، یا تو ان کا کام دریا اٹھانے کا ہوتا تھا یا پلیٹیں سنبھالنے کا ہوتا تھا۔ پچھلے الیکشنوں میں بھی کئی ایسے ویڈیو آئے ہیں کہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں مسلمانوں کو اپنے بازو تک بٹھانا پسند نہیں کرتی۔ علی گڑھ کی مثال ہے، سماج وادی پارٹی کی مثال ہے، اور ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں چاروں طرف سے ایک مرد مجاہد دن رات لگا ہوا ہے اور مسلمانوں کو اپنے حقوق دلانے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اسد الدین اویسی کے خلاف چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تو غیر تو کر ہی رہے ہیں، اور دوسری اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں، بچھو لوٹ رہے ہیں، وہ تل ملا جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے ایسا ماحول کر دیا کہ اس میں سے کچھ دانشوروں کو پکڑ لیا، کچھ علماء کو پکڑ لیا، کچھ اماموں کو پکڑ لیا۔ اب اس دباؤ میں آ کر یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے ذمہ داران ان دباؤں میں آ کر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی ایک ویلن ہے، اسد الدین اویسی ایک ایسی شخصیت بن گئے نعوذ باللہ کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کو یا مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے آئے۔ ابھی حال ہی میں کرناٹک کے ایک معزز عالم دین مولانا پی ایم مزمل صاحب نے اس طرح کا ہی ایک بچکانا اور سطحی بیان دے دیا کہ اسد الدین اویسی صاحب جو مسلمانوں کی مدد کریں، جبکہ ان کا خود ماننا ہے، انہوں نے خود اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ اسد الدین اویسی صاحب بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں، فرقہ پرست طاقتوں سے ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو ایک بنگال کا ایک کہیں وہ سفر میں جا رہے تھے، بہار کے کٹیہار کے سفر میں جا رہے تھے، ڈھابے پہ رکے تو وہاں پر ایک بنگالی نوکر نے یہ کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب جو ہے بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ان کو ایک کمرے میں بند کر دے۔ تو مولانا نے یہ بیان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کیا اس لیے آیا ہے؟ قرآن یہ قسمیں کھانے کے لیے آیا ہے کہ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے؟ اور مولانا آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ قابل احترام ہیں، آپ معزز ہیں، لیکن آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بنگال کے ملازم نے، بنگال کے ایک نوکر نے یہ بات کہی، ہم مانتے ہیں، اس کے لیے قرآن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہاں تو تاثر یہ جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب بی جے پی کے معاون و مددگار ہو رہے ہیں، اس بیان سے ایسا لگ رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے قرآن اٹھایا، اس بنگالی مزدور کے بیان کو سچ ثابت کرنے کے لیے اٹھایا۔ آپ ویسے بھی کہہ دیتے تو تمام لوگ آپ کی باتوں پر یقین کر لیتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب کی پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے، آپ دور اندیشی سے کام نہیں لے رہے، آپ دور اندیشی کا مشورہ دے رہے ہیں، اور آپ جو ہے تمام ملک کی سیاست کو نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیے اسد الدین اویسی صاحب نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب نے، اور ایسی سطحی زبان آپ نے استعمال کی ہے، آپ جیسی معزز شخصیت کے لیے زیب نہیں دیتی کہ مرغیاں ہیں، مرغیوں میں ایک مرغا ہے، کتنی سطحی زبان ہے۔ 24/7 گرا ہوا آدمی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا، آپ اتنے معزز منبر رسول سے رہ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں، کتنی ہم کو سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ آپ کو پتا ہے ان 7 MLA اور ایک MP کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے کام ہوئے، جبکہ متحدہ آندھرا پردیش کا سب سے لے کر اور اب تلنگانہ اسٹیٹ بنا ہوا ہے، تلنگانہ ریاست بنی ہوئی ہے، تب اتنے کام ہوتے ہیں کہ ان کا موقف بادشاہ گھر کا ہے، نوکروں کا اور غلاموں کا نہیں ہے، ذہنی غلاموں کا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ گھر کا موقف ہے۔ اگر یہ جو کہتے ہیں وہ بات ہوتی ہے، دشمن بھی اس بات کے قائل ہیں، اور وہ جب بھی آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی حکومت اور یہاں کے ادارے جو اسد الدین اویسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ تقریریں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، ان کے پرانی تقریروں کو دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، اس کے باوجود بھی آپ ایسا کہتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ریاستوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے ریاستوں میں آزادی کے بعد سے، چلیے یوپی میں سب سے، اتر پردیش میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں یوپی اور بہار کا، یہاں پر سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تمام مسلمانوں نے اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیوں کو ووٹ دیا آزادی کے بعد سے۔ یوپی میں دیکھیں کانگریس کی حکومت رہی، بابری مسجد کا خصوصیہ شروع ہوا، یوپی میں دیکھیں